کے جی ایف چیپٹر 2 مکمل کہانی اردو میں حصہ اول ابتدا کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہلا حصہ ختم ہوا تھا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے اند انگلوگی سے جو کہ ایک صحافی ہے۔ اس کی لکھی ہوئی کتاب ایل ڈوراڈو کو بین کر دیا گیا تھا کیونکہ اس میں کے جی ایف کولار گولڈ فیلڈز کے اصل راز تھے۔ اب اند بیمار ہے اور اس کا بیٹا وجیندرا انگلوگی اپنے والد کی جگہ کہانی بیان کرتا ہے۔ فلیش بیک شروع ہوتا ہے اور ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اسی لمحے پر جب راکیش اور فراکی بھائی نے گارودا کو قتل کر دیا تھا۔ راکیش کا اقتدار گارودا کے مرنے کے بعد کے جی ایف میں راکی کا راج قائم ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہ صرف مزدوروں کا نجات دہندہ ہے بلکہ پورے سونے کے میدان کا بادشاہ ہے۔ راکیش ایک لیڈر بن چکا ہے لیکن وہ کرسی کو سنبھالنے کے لیے صرف طاقت پر انحصار نہیں کرتا بلکہ چالاکی، حکمت اور خوف اس کا ہتھیار ہے۔ وہ ہر دن ہزاروں کلو سونا نکال رہا ہے اور پوری ریاست سے خفیہ طریقے سے باہر اسمگل کر رہا ہے۔ اس کی طاقت اب صرف کے جی ایف تک محدود نہیں رہی بلکہ اب وہ پورے ملک میں ایک خطرناک نام بن چکا ہے۔ ادیرا کی واپسی کہانی کا پہلا بڑا جھٹکا آتا ہے ادیرا کے روپ میں۔ ادیرا دراصل سوریا وردھن کا چھوٹا بھائی ہے جس نے پہلے گارودا کے اقتدار کے بعد خود کو پیچھے ہٹا لیا تھا، لیکن اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک گارودا زندہ ہے وہ کے جی ایف کی طرف نہیں دیکھے گا۔ لیکن اب گارودا مر چکا ہے۔ ادیرا کی واپسی ایک زلزلہ بن کر آتی ہے۔ اس کا حلیہ، اس کی آواز، اس کی چال، وہ ایک جنگجو کی طرح لوٹتا ہے جس کی تربیت وائکنگز جیسے وحشیوں کی سی ہے۔ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ جی ایف کو راکی سے چھیننا۔ ادیرا کا پہلا وار ادیرا جلد ہی پہلا حملہ کرتا ہے۔ وہ راکی کے سونے سے بھرے قافلے پر حملہ کر دیتا ہے اور کئی آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ حملہ راکی کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ حقیقی دشمن اب سامنے آ چکا ہے۔ لیکن راکی خاموش نہیں بیٹھتا، وہ فوراً جوابی قدم اٹھاتا ہے۔ راکیش کا جوابی وار راکی ادیرا کے ٹھکانے تک پہنچتا ہے اور وہاں ایک شدید جنگ چھڑتی ہے۔ فلم کا یہ حصہ زبردست ایکشن سے بھرپور ہوتا ہے، بندوقیں، کلہاڑیاں، سلو موشن میں دھماکے، خون اور جنگی چیخیں، ہر منظر ایک ویژول ٹریٹ ہے۔ لیکن ادیرا بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی بلکہ اب تو صرف شروع ہوئی ہے۔ رینا اور راکی اسی دوران فلم کا جذباتی پہلو سامنے آتا ہے، رینا اور راکی کا رشتہ۔ رینا پہلے راکی کی قیدی تھی لیکن اب اس کے دل میں راکی کے لیے جذبات جنم لے چکے ہیں۔ راکی بھی دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگا ہے لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کرتا۔ راکیش کو رینا کے سامنے اپنا کمزور پہلو دکھانا پسند نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ طاقت کی دنیا میں محبت کمزوری بن جاتی ہے۔ وزیر اعظم رامی کا سین کی انٹری اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ بھارت کی وزیر اعظم رامی کا سین ایک بہادر، سخت گیر اور بے باک لیڈر ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں سونا کسی اور کے ہاتھ میں جا رہا ہے، وہ شخص جو قانون سے بالاتر ہے، راکیش بھائی۔ رامی کا سین ایک انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ راکیش کو ختم کرنا ضروری ہے۔ راکیش کا سیاسی اثر راکی سمجھ چکا ہے کہ اب صرف بندوق سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی، اب کھیل سیاست کا ہے۔ وہ کچھ اہم سیاستدانوں کو خرید لیتا ہے، کچھ کو ڈرا دیتا ہے اور کچھ کو قتل کروا دیتا ہے۔ راکی اب انڈرگراؤنڈ پالیٹکس میں بھی قدم رکھ چکا ہے۔ اب وہ صرف کے جی ایف کا بادشاہ نہیں بلکہ ملک کے سسٹم کا بھی ایک خاموش مالک بن چکا ہے۔ ادیرا کی دوسری بڑی چال ادیرا اب پورا حملہ کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ وہ ایک زبردست پلان بناتا ہے اور راکی کی ایک پوری گولڈ مائن کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے۔ درجنوں مزدور مر جاتے ہیں، راکی کی ریپیوٹیشن کو دھچکا پہنچتا ہے۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ راکیش پہلی بار بے بسی محسوس کرتا ہے۔ راکیش کا انتقام کی قسم راکیش اب انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ جنگ اب سونے کی نہیں خاون کی ہوگی۔ یہاں پر پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلے حصے پارٹ 2 میں ہم دیکھیں گے ادیرا اور راکی کا آخری فیصلہ کن ٹکراؤ، رینا اور راکی کا انجام، وزیر اعظم رامی کا سین کا آخری قدم، راکی کا خواب پورا ہوتا ہے یا بکھر جاتا ہے، اور کہ جی ایف کی اصل تقدیر کیا ہوتی ہے۔
راکی کا خوفناک انتقام شروع ہوتا ہے۔ ادیرا نے راکی کی گولڈ مائن پر حملہ کر کے درجنوں مزدور مار ڈالے۔ اب راکی خاموش نہیں بیٹھتا، وہ ہر ایک مزدور کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ ادیرا کو بندوق سے نہیں ذہانت سے ہرایا جا سکتا ہے۔ راکی اپنے آدمیوں کے ساتھ منصوبہ بناتا ہے، وہ ادیرا کے قریبی ساتھیوں کو الگ الگ کر کے مارنے لگتا ہے۔ ادیرا کی فوج میں دراڑیں پڑنے لگتی ہے۔ ڈرا خوف سے نہیں مثال سے راکی کا یہ قول حقیقت بن جاتا ہے۔ دوست راکی اور رینا کا رشتہ، محبت موت۔ راکی اور رینا کے بیچ خاموشی سے محبت پروان چڑھ رہی ہے۔ رینا اس کی زندگی میں روشنی کی طرح ہے۔ ایک رات جب راکی تھک کر لوٹتا ہے، رینا اس سے کہتی ہے، کیا تم صرف سونا ہی چاہتے ہو یا کچھ اور بھی؟ راکی خاموش رہتا ہے اور پھر آہستہ سے کہتا ہے، میں وہ عزت چاہتا ہوں جو میرے ماں کے خوابوں میں تھی۔ یہ سین جذبات سے لبریز ہوتا ہے۔ راکی پہلی بار رینا کے سامنے اپنے دل کی بات کرتا ہے۔ 3 وزیر اعظم رامی کا سین کی زبردست چال۔ رامی کا سین اب راکی کو قانونی طور پر گرانا چاہتی ہے۔ وہ فوج CBI اور روسب کو راکی کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ ایک نیشنل آپریشن لانچ کیا جاتا ہے، آپریشن کے GF، لیکن راکی ایک قدم آگے ہوتا ہے۔ وہ خفیہ ایجنسیوں کے اندر اپنے لوگ گھسا چپکا ہوتا ہے۔ جیسے ہی CBI آفیسر کے GF پہنچتا ہے، اسے خفیہ طور پر قتل کروا دیا جاتا ہے۔ رامی کا سین کو غصہ آتا ہے۔ اب وہ ایمرجنسی پاورز استعمال کرتی ہے۔ راکی کو انڈیز نو ایک انعامی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ 4 ادیرا کی واپسی اور رینا کی موت۔ ادیرا اب آخری وار کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ راکی پر ایسا حملہ کرتا ہے جو ذاتی ہو، وہ رینا کو اغوا کر لیتا ہے۔ یہاں فلم کا سب سے جذباتی اور دل دہلا دینے والا سین آتا ہے۔ ادیرا رینا کو راکی کے سامنے قید کر کے کہتا ہے، یہ ہے تمہارا کمزور پہلو، اب دیکھو اسے مرتے ہوئے۔ ادیرا رینا کو گولی مار دیتا ہے۔ راکیش ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے راکی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اگلے لمحے میں آگ۔ اب تاو نہیں بچے گا ادیرا۔ 5 آخری جنگ، راکی بمقابلہ ادیرا۔ یہ جنگ فلم کی سب سے زبردست اور خطرناک لڑائی ہوتی ہے۔ ادیرا اور راکی آمنے سامنے، تلوار کلہاڑی بندوقیں، ہر ہتھیار استعمال ہوتا ہے۔ سینما ہال میں ہر کوئی سانس روک لیتا ہے۔ آخرکار شدید زخمی ہونے کے بعد راکی ادیرا کو قتل کر دیتا ہے، لیکن خود بھی بری طرح زخمی ہوتا ہے۔ 6 راکی کا آخری پیغام اور قربانی۔ راکی جانتا ہے کہ حکومت اب اس پر حملہ کرے گی۔ وہ کہ GF سے سونا بھر کر ایک جہاز میں رکھتا ہے اور حکومت کو دھوکہ دے کر سمندر میں نکل جاتا ہے۔ لیکن رامی کا سین انڈین نیوی کو حکم دیتی ہے، اس جہاز کو ڈبو دو۔ راکی کا جہاز سمندر میں ڈبو دیا جاتا ہے، لیکن راکی آخری لمحے تک مسکرا رہا ہوتا ہے، میں مرا نہیں، میں ایک خواب ہوں، خواب مرتے نہیں۔ 7 آخری مناظر اور راکی کا ورثہ۔ وجیندرا انگلوگی کہتا ہے، کہانی ختم نہیں ہوئی، صرف چھپی ہے۔ راکی مر گیا، لیکن راکی ایک انقلاب تھا۔ آخری سین میں کہ GF کے مزدور ایک بچہ دیکھتے ہیں جو راکی کی طرح چل رہا ہے۔ شاید راکی واپس آئے، شاید کہ GF چیپٹر 3 میں۔ خلاصہ، راکی نے ادیرا کو مارا، لیکن رینا کی موت نے اسے توڑ دیا۔ وزیر اعظم نے راکی کو دشمن مک قرار دیا۔ راکی نے سونے کے ساتھ خود کو سمندر کے حوالے کر دیا، لیکن راکی ایک علامت بن چکا تھا۔ کہانی شاید اب بھی جاری ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔